بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ معزز محترم سامعین وقار، آج رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے اور آج کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا دن اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اور نبی رحمت علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل دن ہے۔ آج کے دن میں یعنی کہ 10 رمضان المبارک کو آقا علیہ السلام کی زندگی کی ایک عظیم ساتھی اور نبی رحمت علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ، میری مراد ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا آج یوم وصال ہے۔ آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے آپ کی حیات مبارکہ پر چند ایک گزارشات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا ہے اللہ رب کریم ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی برکت سے ہم سب کے حال پہ اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ سامعین وقار، یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی تحریک کو چلانے کے لیے بنیادی طور پر 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہوتی ہے، ایک افرادی قوت اور دوسرا قوت زر، یعنی کہ کسی بھی تحریک کے لیے مال و زر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، افرادی قوت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ تحریک اسلام، مذہب اسلام، ظاہری بات ہے ابتدائی طور پر اسے بھی ان دونوں چیزوں کی بہرحال ضرورت تھی، جس کا اظہار قرآن حکیم نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو بظاہر تنگ دست پایا، فَأَغْنَىٰ تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ اس آیہ مبارکہ سے قبل ایک اور آیہ مبارکہ میں رب کائنات نے اسی صورت میں سورہ والضحیٰ میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیماً فآویٰ، اے محبوب کیا ہم نے آپ کو یتیم یعنی اکیلا نہیں پایا، فآویٰ تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ ان دونوں آیات کی ذیل میں اگر ہم مفسرین کرام کو پڑھیں تو کچھ مفسرین کرام نے مخصوص شخصیات کا ذکر کیا ہے اور کچھ نے من جملہ بغیر نام لیے تذکرہ کیا ہے۔ جن جن احباب نے نام لیا ہے ان احباب نے 2 نام بہرحال لازمی لیے ہیں۔ جہاں تک میری تحقیق ہے ان دونوں آیات کا مصداق 2 عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ جن کا ہونا آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اور یہی وہ 2 شخصیات ہیں کہ جن کا ایک ہی سال میں پردہ فرما جانا نبی رحمت علیہ السلام نے اس پورے سال کو حضور نے عام الحزن یعنی کہ غم کا سال قرار دیا ہے۔ ان 2 آیات میں جن ہستیوں کا تذکرہ ہمیں مفسرین کرام کے ان 2 آیات میں جن مقدس ہستیوں کا تذکرہ ہمیں تفسیر کی کتابوں میں میسر آتا ہے وہ 2 ہستیاں کون سی ہیں؟ الم یجد کا یتیماً فآویٰ، مفسرین کرام فرماتے ہیں رب کائنات نے جس پناہ کا ذکر کیا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو یتیم یعنی اکیلا پایا، فآویٰ تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اے فآویٰ کا الی عمک ابی طالب، اے محبوب ہم نے آپ کو پناہ دی۔ پناہ کہاں پہ دی؟ آپ کے محبوب چچا حضرت سیدنا ابو طالب کے پاس آپ کو پناہ دی۔ وہ پناہ جسے اللہ رب کریم اپنی پناہ کہہ رہا ہے وہ پناہ کسی اور کی نہیں ہے بلکہ آقا علیہ السلام کے محبوب چچا حضرت سیدنا ابو طالب، آپ کی پناہ کو اللہ رب کریم نے اپنی پناہ کہا ہے۔ اور دوسری آیہ مبارکہ میں جہاں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو بظاہر تنگ دست پایا تو کیا کیا؟ فَأَغْنَىٰ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اے فَأَغْنَىٰ کا بمال خدیجہ، آپ کو اے محبوب آپ کو جو غنی کیا ہے وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال سے کیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آج آپ کا یوم وصال ہے اور یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اسلام پر سب سے پہلے اپنا مال خرچ کیا ہے، انہوں نے مال پیش کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام آپ نے اپنی اولاد کو
اسلام کی ترویج کے لیے پیش کیا ہے، اور اسی کا نتیجہ اگر کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں، حضور کے خاندان میں جو کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے ہیں وہ یقیناً سارے کے سارے حضرت سیدنا ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں۔ آج ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں جو آپ کا اسلام پر احسان اور اسلام کی ترویج میں آپ کا جو حصہ ہے یقیناً کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ یہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں جو 25 سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں رہی ہیں، اور ان 25 سالوں میں نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری شادی کرنے کی طرف سوچا بھی نہیں ہے۔ حالانکہ عربوں کے ہاں اس وقت بھی اور اب بھی جو تعدد ازواج ہے یعنی شادیوں کا زیادہ کرنا، یہ اس وقت بھی رواج تھا، اب بھی رواج ہے، صرف اتنا کہ اسلام نے 4 کی پابندی لگا دی ہے، لیکن یہ پابندی ہمارے لیے ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ پابندی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم مقدس میں بیک وقت 9 ازواج بھی رہی ہیں، لیکن وہ 9 کی 9 مل کر ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے غم کو اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یاد کو حضور کے دل سے مٹا نہیں سکی ہیں۔ آئیے احادیث مبارکہ سے ہم ام المومنین کے فضائل میں چند ایک باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب کریم ہم سب کو ان کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہذہ خدیجہ قد اتت معها اناء فیہ ادام۔ آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خدیجہ یہ ابھی آپ کے پاس آ رہی ہیں، یہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے، اس برتن میں کوئی کھانے کی چیز ہے، فیہ ادام، اس میں شوربہ ہے، او طعام، یا کوئی اور کھانے کی چیز ہے، او شراب، یا کوئی مشروب ہے، یعنی کوئی پینے کی چیز ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، یا رسول اللہ جب یہ آپ کے پاس آ جائے نا تو آپ ان کو اللہ رب کریم کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، کہ جن کو اللہ بھی سلام بھیجے، جبریل امین بھی سلام بھیجے، پھر یقیناً ہمیں بھی سلام ہی بھیجنا چاہیے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ سننے سے پہلے یہ بات ذہنوں میں محفوظ رکھیں کہ جتنی بھی امہات المومنین ہیں یقیناً رب کائنات نے جو فضل اور جو شرف انہیں عطا فرمایا ہے کہ مومنین کی ماں ہونا، یہ یقیناً بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ اللہ رب کریم نے یہ تمام امہات المومنین کو عطا فرمایا، لیکن بحیثیت انسان ایک انسانی جسم ہے کہ جس کے کچھ عوارضات ہوتے ہیں، وہ یقیناً سب کو شامل حال ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ کر پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کو سمجھیں گے تو کبھی بھی گستاخی کا جو عنصر ہے وہ دماغ میں پیدا نہیں ہوگا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد حضور کی ازواج میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ ارشاد فرماتی ہیں ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو میں نے عرض کیا نا کہ بحیثیت انسان ایک طبی خواہش ہوتی ہے، ایک طبی میلان ہوتا ہے، اس میں یہ چیز ہے کہ ایک عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کرتی ہے، اور اس کا اظہار ام المومنین نے اس حدیث مبارکہ میں خود فرمایا ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں حضور کی ازواج میں سے کسی پر میں نے کبھی رشک نہیں کیا، ما غرت علی خدیجہ، جتنا رشک اور جتنی غیرت مجھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ پر آتی، اور وما رأیتھا، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، ان کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی بکری وغیرہ ذبح ہوتی یا کوئی مال ایسا آتا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں بھیجنا چاہتے تو سب سے پہلے حضور کی کوشش یہی ہوتی کہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں ہیں ان کی طرف اسے بھیجا جائے، اور
یہی بات ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ بات مجھے غیرت دلایا کرتی، مجھے اس پر رشک آتا کہ یہ وہ بوڑھی خاتون کہ جو دنیا سے بھی چلی گئی ہیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل سے ان کی یاد نہیں مٹا کرتی۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بعض اوقات گلہ بھی کرتی، یعنی بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت برا گلہ بھی کر دیا کرتی، یا رسول اللہ دیکھیں نا آپ حضرت سیدہ خدیجہ کو ایسے یاد کرتے ہیں جیسے کہ ان کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں عائشہ وہ خدیجہ ایسی ہی تھی، ہاں عائشہ وہ خدیجہ ایسی ہی تھی، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں میری ساتھی ہے، اور انہی سے اللہ رب کریم نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے فضائل میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں میری ساتھی ہے، اور اللہ رب کریم نے ان سے ہی میری اولاد کو چلایا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ، وہ بھی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے ہی روایت ہے۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حالہ بنت خویلد یعنی کہ جو حضرت ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بہن تھیں، ایک دفعہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اندر آنے کی اجازت طلب کرتی ہیں، اور صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ ان کی آواز حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے بہت زیادہ ملتی تھی۔ جب حاضری کی اجازت چاہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا اجازت طلب کرنا وہ یاد آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے، خوش ہو کر آپ نے فرمایا یا اللہ یہ تو حالہ ہے، یہ تو حالہ ہے، اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محبت کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا، اور ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر رشک آ گیا، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ قریش کی وہ بوڑھیوں میں سے ایک سرخ چہرے والی بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کے انتقال کیے بھی مدت گزر چکی ہے، اور یا رسول اللہ اللہ رب کریم نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہوئی ہیں، آپ کو ان سے بہتر ازواج عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ہمیں اس سے بہتر بیوی ملی ہی نہیں ہے، یعنی وہ بیوی ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدت مدید گزر جانے کے بعد بھی حضور فرماتے ہیں عائشہ مجھے خدیجہ جیسی بیوی پھر اللہ رب کریم نے نہیں عطا فرمائی۔ اللہ واللہ ما رزقنی خیر، رب کائنات نے مجھے اس سے بہتر بیوی نہیں عطا فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل بیان کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جس وقت اوروں نے میرا کفر کیا، جس وقت اوروں نے میرا انکار کیا، اس وقت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مجھ پر ایمان لے کر آئیں۔ یعنی کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے پیش نظر، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ ہی لائی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب دوسروں نے میری تکذیب کی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ہمیشہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھ درد تکلیف میں آپ کا ساتھ دینا، یہ ان کا وتیرہ رہا، یہ ان کا ترہ امتیاز رہا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ خدیجہ نے اپنے مال میں مجھ کو اس وقت شریک کیا جب دوسروں نے مجھ پر اپنا مال خرچ کرنے سے روک دیا۔ یعنی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ہمیشہ، اور یہ بھی بات ذہنوں میں محفوظ رکھے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ عرب کے علاقے میں، اس علاقے میں، حجاز کے علاقے میں سب سے امیر ترین خاتون تھیں، سب سے امیر ترین خاتون ہو کر جس وقت حضور کی بارگاہ میں آئیں، حضور کے دین پر مال کو نچھاور کرنے کا وقت آیا تو آپ نے سارے کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں قربان کر دیا، سارے کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں ڈھیر کر دیا کہ یا رسول اللہ جیسے چاہیں آپ اس مال کو خرچ کریں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب کریم نے خدیجہ کے بطن سے اولاد عطا فرمائی ہے۔ یہ فضائل ہیں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے۔ یہ چند ایک باتیں آج کے دن کے حوالے سے مخصوص آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ رب کائنات ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی جو حضور کے ساتھ محبت ہے
اس کے طفیل رب کائنات ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ آج 10 رمضان المبارک ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال تھا، اس حوالے سے آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کی ہیں۔ اگر بات اچھی لگے تو یقیناً اس بات کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کیجیے، پھیلائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھی بات کا پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، وما علیہ الا البلاغ۔